آواز ہے ایک اچھی سی کہانی سنا دے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج میں پھر سے ایک اچھی سی کہانی سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے کل جو کہانی سنی تھی وہ کیا تھی؟ آج ہم جو کہانی سنیں گے اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوگا وہ سبق یہ ہوگا کہ اچھے کام کا بدلہ کیا ملتا ہے۔ جو آدمی خود اچھا کام کرے تو اس کا بدلہ اس کے بچوں کو کتنا اچھا ملتا ہے، اور بچے اگر اچھا کام کریں تو ان بچوں کے گھر والوں کو کتنا اچھا بدلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے ایک نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون تھے؟ تو پتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے بڑے اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا؟ موسیٰ کلیم اللہ انہیں اس لیے کہتے تھے کہ ایک دفعہ اللہ جل شانہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا ایک پہاڑ پر، جس کا نام کیا تھا بھائی؟ طور پہاڑ۔ کیا؟ طور پہاڑ۔ ٹھیک ہے نا؟ کوہ طور بولتے ہیں۔ وہاں وہ جا کر اللہ جل شانہ سے ملے۔ اللہ جل شانہ سے انہوں نے بات چیت کی، گفتگو کی، اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے۔ کیا کی؟ اللہ جل شانہ سے بات چیت کی۔ تو اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ کا معنی آتا ہے اللہ سے بات کرنے والا۔ کیا آتا ہے؟ بات کرنے والا، اللہ سے بات کرنے والا، اللہ سے بات اللہ سے بات کرنے والا۔ تو انہیں موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے بڑے پیغمبر تھے، ان پر اللہ جل شانہ نے ایک کتاب بھی نازل کی تھی جس کو کیا کہتے تھے؟ توریت کہتے تھے، جن کو توریت کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ توریت یا تورات بولتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے ان پر نازل کی تھی، جیسا کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل کیا؟ قرآن مجید۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل شانہ نے نازل کیا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کیا۔ ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فلاں علاقے میں میرا ایک بندہ ہے جو سارے لوگوں سے چھپا ہوا ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو دور ایک جگہ میں اللہ کے ایک بندے تھے، نیک بندے، جنہیں حضرت خضر کہا جاتا تھا۔ اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں کیا کہا جاتا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام کہا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ساتھی کو لے کر ان کی تلاش میں گئے، اور بڑی مشکلوں سے انہیں تلاش کیا۔ ٹھیک ہے؟ بڑی مشکلوں سے انہیں تلاش کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام انہیں ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے خضر، مجھے بھی اپنے ساتھ رکھ لیجئے، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ ہر آدمی کو دوسرے سے سیکھتے رہنا چاہیے۔ جہاں کہیں سے جس کسی سے بھی سیکھنے کا موقع ملے، انسان کو کیا کرتے رہنا چاہیے؟ سیکھتے رہنا چاہیے، اور سیکھنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ ہنسنا نہیں چاہیے، شرم نہیں کرنا چاہیے، جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام ان کے ساتھ ساتھ تھے، ایک بستی سے گزر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر نے بستی والوں سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دیں، لیکن بستی والوں نے کھانا دینے سے منع کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بڑا کہا کہ کھانا کھلا دیں، لیکن انہوں نے نہیں کھلایا۔ تو بڑا کام ہے کھانا نہ کھلانا۔ کوئی کھانا مانگے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کھلانا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ کوئی مدد مانگے تو اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ اچھے لوگ، شاباش، جو غریب ہو اس کی مدد کرنی چاہیے، لیکن وہ اچھے لوگ نہیں تھے، انہوں نے مدد نہیں کی۔ ابھی اس علاقے سے، اس جگہ سے نکل ہی رہے تھے کہ دیوار کو انہوں نے دیکھا کہ ٹیڑھی ہو گئی تھی، گرنے کے قریب ہو گئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟
دنیا کے قریب قریب ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھے حضرت خضر، انہوں نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا اور اس کی مرمت کر دی، اس کو پلستر کر دیا، اس کو مضبوط بنا دیا. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ، ٹوٹے نہیں. ہاں، تاکہ نہ گرے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی کہ اے خضر، آپ نے یہ کیوں سیدھا کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو ان سے کچھ پیسے لے لیتے، انہوں نے تو ہمیں کھانا دینے سے بھی انکار کر دیا تھا. تو آپ اگر ان کی دیوار کو ٹھیک کر ہی رہے تھے تو اسے کیا لے لیتے؟ پیسے لے لیتے، تاکہ کچھ ہم کھانا کھا لیتے خرید کر. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا کیا جواب دیا؟ قرآن کریم میں اس کا جواب موجود ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ دیوار اس لیے صحیح کی کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا پیسہ پڑا ہوا تھا. یتیم کہتے ہیں کس کو؟ جن کے والدین یا جن کا والد دنیا میں موجود نہ ہو، دنیا سے چلا گیا، اس کو یتیم بولتے. تو اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ 2 یتیم بچوں کا پیسہ پڑا ہوا تھا، اور ان کے والد نے وہ پیسہ ان یتیم بچوں کے لیے رکھا تھا تاکہ وہ بالغ ہوں، بڑے ہوں تو وہ پیسہ نکال لے اور نکال کر استعمال کر لے اپنے کام میں. اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو پیسے باہر آ جاتے، جو آخر کے برے لوگ ہیں چوری کر لیتے. بالکل سارے پیسے اٹھا کر لے جاتے، چوری کر جاتے، اور ان بچوں کو کچھ بھی نہیں ملتا. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیوار سیدھی کر دی، چیز لینے کے پیسے بھی نہیں ملتے. چیز لینے کے پیسے بھی نہ ملتے. حضرت خضر علیہ السلام نے وہ دیوار سیدھی کر دی اور فرمایا کہ میں نے یہ دیوار اس لیے سیدھی کی کہ ان یتیم بچوں کا والد بڑا اچھا آدمی تھا. ان یتیم بچوں کا والد، ہاں، یہ بھی بڑا ہو گیا اچھا آدمی بنے گا. بالکل، شاباش. ان یتیم بچوں کا والد بڑا اچھا آدمی تھا. تو دیکھا بچوں، بڑے ہو کے غریب کو پیسہ دینا. بالکل. تو دیکھا بچوں کہ والد کے، باپ کے اچھا ہونے کا فائدہ بچوں کو کیا ملا؟ کہ ان بچوں کا مال محفوظ ہو گیا لٹنے سے. ایسے ہی اگر بچے اچھے بنیں گے تو ان کا فائدہ گھر والوں کو ہوگا. کس کو ہوگا؟ والدین کو ہوگا، بھائی بہنوں کو ہوگا، اہل محلہ کو ہوگا، سارے دوستوں کو ہوگا. تو گھر میں اگر کوئی بھی بچہ، ایک بندہ، ایک آدمی بھی ٹھیک ہوتا ہے تو اس کا فائدہ سب کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو آئندہ سے ہم کیا کریں گے؟ اچھے بن کر رہیں گے. کیا کریں گے؟ اچھے مدد کریں گے. بالکل، اچھے کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، نماز پڑھیں گے اور قرآن پڑھیں گے، بڑوں کا کہنا مانیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، بڑوں کا دعا بھی مانگیں گے. بالکل، شاباش. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جب ہم اچھا کام کریں گے، غریبوں کی مدد کریں گے، شاباش. جب ہم اچھا کام کریں گے، جو بھی اچھا کام کر رہا ہو اس کا جو ہے نا اثر سب کو پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. شاباش. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.